أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہے وہ باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہے زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے جس کسی نے مال کے خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال دولت کے خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کے خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، پھر کوئی بھی اس سونے اور چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اور اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائی دیے جائیں گے۔ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھائی دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالاتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے، نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ چنانچہ ذرہ برابر جس نے کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اس سے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے، اور سچی توبہ میں بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جنگی گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانہ میں لڑائیاں لڑی جاتی تھی۔ اس کی قسم کھانے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ گھوڑے اپنے مالکوں کے اتنے وفادار ہوتے تھے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالکوں کے حکم کی تعمیل بھی کرتے تھے اور ان کی جان کی حفاظت بھی۔
اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط جانور کو انسان کا ایسا تابع اور وفادار بنا دیا ہے۔ گنہگار انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کا اتنا بھی وفادار نہیں جتنے اس کے گھوڑے اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان یعنی گناہگار انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اس سے مراد مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اپنی دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں چھپے راز کھل جائیں گے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔